الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين المكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ احسان میں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں آج آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے میلاد پاک کی اس مبارک محفل میں اور اس کے پیارے محبوب ولی حضرت سیدنا غوث اعظم مستغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔
جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوبوں کے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنہیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا و نوازش سے مالا مال کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو محبوبوں کی ذکر کی مجلسوں کو سجانے کا موقع بھی عطا کرتا ہے اور محبوبوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع بھی عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے بانی اور فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں، جتنے بھی طبقات بنے ہوئے ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر فرقے کو کسی نہ کسی مولوی صاحب نے بنایا ہے، ہر فرقے کو کسی نہ کسی عام انسان نے جرأت و ہمت کر کے کوشش کی ہے، لیکن یہ جو فرقہ اہل سنت والجماعت ہے اس کو کسی مولوی صاحب نے یا پیر صاحب نے یا صوفی صاحب نے یا کسی مفتی صاحب نے یا علامہ صاحب نے یا کسی شیخ صاحب نے نہیں بنایا۔ اس فرقے کے بانی و ناظم کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی لائی ہوئی جماعت ہے۔ اور اب اس جماعت اہل سنت میں ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بھی ہمارے بزرگوں نے عمل کیا ہے، کام کیا ہے، امت مسلمہ میں رائج کیا ہے۔ بعض عمل جو فرائض کے درجے میں ہیں ان کا تعلق تو قرآن سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تاکید فرمائی ہے۔ جو واجبات ہیں ان کا تعلق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید سے ہے، اور جو سنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود کر کے بتلایا یا کہہ کے ہم سے بتلایا کہ بھئی یہ کرنا چاہیے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ لیکن اب بعض اعمال ہیں جو مستحب ہیں، بعض اعمال جو عقیدت کی بنیاد پر صرف اور صرف امت مسلمہ کو دین سے دور ہونے سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اب یہ جلسہ ہو رہا ہے، اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی ایسا جلسہ رسول اللہ کے زمانے میں کہاں ہوتا تھا، تو اب آپ تو نہیں بتائیں گے کہ کوئی گلیوں میں جلسے ہوتے تھے یا چوراہوں پہ جلسے ہوتے تھے، میدانوں میں جلسے ہوتے تھے، آپ تو نہیں بتائیں گے، کوئی ثابت تو نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہاں آج یہ جلسوں کا اہتمام اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اب جو لوگ ان جلسوں میں بیٹھیں گے، آئیں گے، علماء کی بات سنیں گے، تو یہ جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس جلسے کے ذریعے سے امت مسلمہ کے ایمان و عمل کو بگڑنے سے بچا لیا جائے۔ اب یہ اگرچہ کہ آپ کو اگر یہ جلسہ اس طرح راتوں میں کرنا، علماء اکرام کو دور دراز سے بلانا، ایسی لائٹنگیں لگانا، اس طریقے کا ماحول بنانا، اگرچہ کہ آپ کو گزشتہ پچھلے بزرگوں سے آپ کو کوئی نظیر اس کی نہیں ملے گی، کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے تو اب اس کو کہتے ہیں بدعت۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، بدعت ہے۔ مگر اس بدعت میں آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ وہ بدعت ہے جس کا تعارف بازو والے کراتے ہیں۔ اب بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت حسنہ، حسنہ سے مراد اچھی بدعت، اور بدعت سیئہ، بدعت سیئہ سے مراد بری بدعت۔ اچھی بدعت وہ ہے جو امت مسلمہ میں رائج ہو تاکہ امت مسلمہ کو اس سے فائدہ پہنچے، ان کا دین مضبوط ہو، ایمان کو تقویت ملے، اعمال صالحہ کرنے کا موقع فراہم ہو، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں اس کو؟ بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی ایسی بدعت رائج ہوتی ہے جس کے کرنے سے فتنے پیدا ہوتے ہوں، امت مسلمہ میں درار پیدا ہوتی ہو، ایسے فتنے پیدا ہوتے ہوں جس سے ان کے عقیدے اور ایمان کو کمزوری ہوتی ہو، اور اگر ان کے اندر جو ہے اختلاف ہوتا ہو، بٹوارا ہوتا ہو، تو ایسا عمل کرنے کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ یہ کھولو، یہ مانیٹر کھول لو۔ ایسے عمل کو بدعت کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بدعت سیئہ وہی عمل ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ جس کا کرنے والا بھی گنہگار، جس کی ایجاد کرنے والا بھی گنہگار ہے، دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھو کوئی ایک آدمی نیا فرقہ بنا دیا، سبحان اللہ، بنا کے کیا کر رہا؟ بول رہا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ فرقہ بنا کے اب اس میں یہ تعلیمات دے رہا ہے، تو وہ فرقہ پورا بدعت سیئہ ہے۔ وہ فرقے کا بنانے والا بھی جہنمی ہے، وہ فرقے میں جانے والے، اس کی تعلیمات کو ماننے والے پورے کے پورے جہنمی ہیں۔ کیونکہ اب یہ وہ فرقہ ہے جس نے کام تو کیا، لوگوں کو داڑھی تو چھڑایا، ٹوپی تو پہنایا، نماز بھی پڑھایا، کلمہ بھی پڑھایا، وضو بھی کرایا، طہارت بھی سکھایا، ختنہ بھی کرایا، مگر سارے اچھائیاں کر کے کیا کرا؟ عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ عقیدے کے معاملے میں کہنے لگا کہ حضور ہماری طرح ہے، اولیاء اللہ کا ادب نہیں کرنا چاہیے، وہ قبروں میں گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، اہل بیت کی کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کے عقیدے کی تعلیم دیتا ہے تو وہ نماز پڑھانے کے بعد بھی جہنمی ہے، وہ روزہ رکھانے کے بعد بھی جہنمی ہے، وہ زکوٰۃ صدقات خیرات کرانے کے بعد بھی جہنمی ہے، کیونکہ یہ بدعت بھی ہے، اور بدعت میں بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ ہے جو امت مسلمہ کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ اب جو ایسے فرقے بناتے جائے گا وہ بھی جہنم کا کتا بن جائے گا، اور جو اس کے پیچھے جاتے جائیں گے وہ سارے کے سارے جہنمی ہوتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کچھ کرو یار، ایسا موسیقار کیا؟ مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی۔ اس کا کچھ نہیں، اس کو سیٹنگ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہے، آواز آئے گی، تھوڑا سیٹنگ کر دو۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے چلے گی، تھوڑا بڑھا، اس کو بڑھا نہیں، اس کی ہماری تو اب ذرا مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ ٹوپی پہن لیے نکل گئے، یہ تو عمل ہے۔ داڑھی چھوڑ لیے، عمل ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، عمل ہے۔ وضو کر رہے ہیں، عمل ہے۔ طہارت سے رہ رہے ہیں، عمل ہے۔ لیکن عمل کا شمار بعد میں ہوگا، ایمان کا شمار پہلے ہوگا۔ ایمان کا شمار کب ہوگا؟ بولو پہلے ہوگا، زور سے بولو پہلے ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گی پوری۔ ایک بچہ کیا کرا، 10th کلاس پاس ہونے کے بعد مارکیٹ کو گیا، بکس خرید کے لا لیا۔ ای کو بند کر دیا۔ مارکیٹ کو گیا، بکس خرید کے لا لیا، بیگ بھی لا لیا، ڈریس بھی لا لیا، بیچ بھی لا لیا، یہ سارے کام کر لیا، مگر پٹھا جو ہے ریڈی ہو گیا، گھر میں بیٹھ گیا۔ بولے اماں، بولے باپ، بولے کہاں جا رہا بیٹے؟ بولے دیکھ رہا نہیں، ڈریس بھی پہن لے ہوں، بیگ بھی لے لیوں، بکس بھی لے لیوں، پین بھی رکھ لیوں، کالج کو جا رہا ہوں۔ بول رہا کہاں جا رہا ہوں؟ بول رہا بولو کالج کو جا رہا ہوں۔ بول رہا کیا؟ بولو کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہے انٹر کرنے کے لیے کالج کو جا رہا ہے۔
تو ابا جان کھینچ کے ایک بھیری دیے، بولے بیٹے بے وقوف پہلے کالج میں ایڈمیشن ہی لیا، جاتا کیسا کچھ ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کالج کو آپ کب جا سکتے؟ جب آپ کے پاس پہلے کالج کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. نہیں بات سمجھ میں؟ پھر گھور کے دیکھ رہے نا لوگا بازو والے ہیں گا، پھر گھور کے کہیں کو دیکھے بھائی تا بغیر کالج کو ایڈمیشن لیے کہ جا سکتے کیا؟ اچھا آپ کے اوپر ایک بات بول دیتا ہوں، جان دو آپ کو جلدی سمجھ میں آتی. آپ بولے میں کالج کو گیا ہی نہیں، میرے کو تو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. اب ایک آدمی کیا کرا، بہترین پوائنٹ پہ نا انشرٹ کر لیا، بیلٹ لگا لیا، پرفیوم بھی استعمال کر لیا، کیپ بھی لگا لیا، بالا جما لیا، بہترین طریقے سے سوٹ بوٹ پہن کے گھر کے باہر نکلا. بیگم پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں جی؟ بولے آج ولیمہ ہے محلے کے شادی خانے میں، ولیمے میں جا رہا ہوں. بولا تو بیگم بولے بے وقوف ہے کیا؟ تم کو رخہ دیا ہی نہیں، دعوت دیا ہی نہیں، تم ولیمے میں جاتے کیسا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو دعوت میں جانے کے لیے ڈریس ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے دعوت ہونا ضروری ہے. اسی طرح نماز روزہ داڑھی وضو طہارت عید جمعہ جنازے کے لیے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے. اور ایمان نہ داڑھی کا نام ہے، نہ ٹوپی کا نام ہے، نہ مسواک کا نام ہے، نہ کرتے کا نام ہے، نہ پیجامے کا نام ہے. یہ سب عمل ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ہے. اللہ رب العزت کو جس طرح وحدہ لا شریک مانتے ہو، یہ ایمان خدا ہے. اسی طرح ایمان بالرسول کیا ہے؟ آمنہ کے لال کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا، ان کو خدا کا محبوب ماننا، ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں، ان کی شان کو ویسے قبول کرنا جیسے ان کے رب نے عطا کیا، ان کو ویسا مانو جیسے ان کے رب نے بنایا. یوں کہو بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو رسول اللہ کو ان کی شان کے مطابق ماننے کا نام. اب آپ بولیں کہ حضرت ایمان میں تو کئی حصے ہیں، آپ حضور کی خاص طور پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو ایمان میں آمنت باللہ بھی ہے، وملائکتہ بھی ہے، وکتبہ بھی ہے، ورسولہ بھی ہے. صرف حضور ہی نہیں ہے، پورے رسول ایمان میں داخل ہے، پوری کتابیں ایمان میں داخل ہے، پورے ملائکہ ایمان میں داخل ہے، وحدانیت خداوندی ایمان میں داخل ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ سب ایمان میں داخل ہے. تقدیر بھی ایمان میں ہے، خیر و شر کا ہونا بھی ایمان میں ہے، آخرت میں اٹھائے جانے کا نام بھی ایمان میں ہے. پھر حضرت یہ سب کو چھوڑ کے آپ نے رسول اللہ کی ذات پر توجہ کیوں کی؟ تو سنو مسلمانوں، اس لیے اہل سنت کے علماء ذات رسالت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بازو والے ہیں ان کو ملائکہ پہ ٹینشن نہیں ہے. ہے کیا؟ آج تک کوئی بازو والا مولوی فرشتے پہ جھگڑا کرا؟ جبریل کو تو ان لوگ ایسا مانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے. نہیں، اسرائیل سے تو ان کو اتنی محبت ہے جتنی اپنی بیگم سے بھی نہیں ہے. اسرائیل کا نام لے کے ڈرا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے رہتے. اتنا اسرائیل کا ذکر کرتے جبکہ پٹھے ایک مرتبہ بھی اسرائیل کو دیکھے نہیں، اور جس دن دیکھ لیے اس دن دنیا میں رہے نہیں.
آپ غور کرو، وہ ملائکتی پہ کسی کو جھگڑا نہیں ہے، وہ کتبی پہ کسی کو جھگڑا نہیں ہے، حالانکہ توریت میں تبدیلی ہو گئی ہے، انجیل میں تبدیلی ہو گئی ہے، زبور میں تبدیلی ہو گئی ہے، مگر کسی کو جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن پاک کا نازل ہونا کسی نے نہیں دیکھا، مگر قرآن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، مگر جتنے ظالموں کو اختلاف ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت نے کہا جب تقدیر پہ جھگڑا نہیں ہے تو ہم تقدیر پہ بات نہیں کریں گے، جب قیامت کے ہونے پہ جھگڑا نہیں ہے تو ہم قیامت کے ہونے پہ بات نہیں کریں گے، ملائکہ پہ اختلاف نہیں ہے تو ہم ملائکہ پہ بات نہیں کریں گے، 1,24,000 پیغمبروں پہ اختلاف نہیں ہے تو ہم پیغمبروں پہ بات نہیں کریں گے، لیکن جو ظالم میرے مصطفیٰ کے علم غیب پہ بات کرے گا تو خدا کی قسم ہم جوانیاں لٹا دیں گے، مگر عزت مصطفیٰ پہ حرف آنے نہیں دیں گے۔ اس لیے اہل سنت کے علماء ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، عزت رسول پہ بات کرتے ہیں، حرمت رسول پہ بات کرتے ہیں، شان و رفعت مصطفیٰ پہ بات کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ پہ بات کرتے ہیں۔ ارے اختلاف جس مسئلے میں ہوتا ہے علماء اس مسئلے پر دلائل دیتے ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں، اور یہ جلسے اسی لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ہماری مجلسوں میں جو بیٹھ جائے اس کو ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے، اس کا ایمان ہو جائے، وہ بدعقیدگی کی ضلالت سے محفوظ ہو جائے۔ تو بدعت یہ بھی ہے، مگر یہ بدعت حسنہ ہے، یہ جلسہ کرانے والے کو ثواب، جلسے میں آنے والوں کو ثواب، جلسے میں نعت پڑھنے والوں کو ثواب، جلسے کی نظامت کرنے والوں کو ثواب، جلسے میں خطاب کرنے والوں کو ثواب، جلسے میں خطاب سننے والوں کو ثواب، کیونکہ یہ جلسہ ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے، اعمال صالحہ کی تقویت کا سبب ہے، یہ جلسہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور نجات کا سبب ہے۔ لیکن وہ جو بلا کر، ہم تو صرف 4 گھنٹے کے لیے بلا، لوگ 40 دن کے لیے بلا رہے ہیں، 40 دن کے لیے بلانا بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت سیئہ ہے۔ آپ کسی حضرت انہیں بھی تو اچھا کام کر رہا، انہیں کیا برا کام کر رہا، انہیں تو کلمہ پڑھا رہا، نماز پڑھا رہا، طہارت سکھا رہا، وضو کرا رہا، سب کرا رہا، لیکن ساتھ میں یہ بھی شوشہ دے دے رہا حضور ہماری طرح ہے۔ اب دیکھیں نہیں، پرسوں پاکستان کا وہ چندی چور بولا بیٹھ کے وہاں، بولا کہ حضور ان پڑھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور کو ان پڑھ بولا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی بے ادبی حضور کی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، بولیے میں نے بھائی، اس سے بڑی گستاخی حضور کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ اس ذات کو ان پڑھ بولا جا رہا ہے جس ذات کو اللہ رب العزت نے خود علم سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو ذرا، میں 1-2 کا قائل ہوں، وہ چلر رنا لینا نہیں ہوتا میرے سے، ٹھہرے جگہ چھکا مار دیتے، ذرا اسپیشل بیٹس میں نے اپنے، اور اپنی بیٹنگ اتنی دھوم مچاتی ہے کہ یہاں سے سعودی عرب تک اس کا چرچا ہے۔ دیکھو میں ایک فارمولا، وہ لوگ علماء اکرام دلائل پہ دلائل، دلائل پہ دلائل دیے، میں بولا ارے پاکستان میں تو ایک مسئلہ سمجھ، تو بول رہا نبی ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ اکرام نے نون ساکن کی جگہ تنوین لکھ دیا تو تنوین وہاں نہیں آنا تھا، گرامیٹیکل مسٹیک ہوئی، حضور اس کی اصلاح نہیں کر سکے کیونکہ حضور وہ مسٹیک سے واقف نہیں تھے، کیونکہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ایسی بات نہیں کرا۔ تو اپنا سمپل سا فارمولا ہے، میں بولا اگر حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو پھر تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھتا کہیں کو، قصہ ہی ختم نہیں، بولو نا بھائی، ارے بھائی جب تیرا نبی ان پڑھ ہے تو ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا۔ دیکھو آپ مسجد میں امام بھی رکھ رہے ہیں تو آپ امام کو کوالٹی دیکھ کے رکھتے،
اس کی کوالیفیکیشن چیک کرتے ہیں، کون سے مدرسے کے مولوی ہیں، کون سے مدرسے کے عالم ہیں، کون سے مدرسے کے فاضل ہیں، حافظ قرآن ہے نہیں ہے۔ کوئی جاہل کو اناڑی کو لے کے آگے مسجد میں امام نہیں بناتا۔ جس امام صاحب کو اردو لکھنا نہیں آتا، عربی پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ پڑھنا نہیں آتا، تفسیر پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، حدیث کے ترجمے پڑھنا نہیں آتا، پورے ہندوستان میں ایسا ایک بھی امام نہیں ملے گا۔ ذرا زور سے بولو نا، ذرا زور سے بولو نا۔ پہلی بار دیکھ رہا ہوں ممبئی میں کنجوس لوگ جمع ہو گئے، ورنہ ممبئی تو عاشقوں کا شہر ہے۔ بے شک بھی بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو، آپ ذرا غور کرو کہ مسجد کا امام بھی ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کتاب کھول کے قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ عصر کے بعد درس فقہ بھی پڑھتے ہیں، امام اعظم کے مسائل یہ ہے، امام شافعی کے مسائل یہ، گفتگو کرتے ہیں۔ مسجد کا امام بھی ہو تو عربی بھی پڑھتا ہے، اردو بھی پڑھتا ہے، ممبئی کا ہو تو ہندی بھی پڑھ لیتا ہے۔ کیا تو نعوذ باللہ میرے نبی کو مسجد کے امام سے کمتر سمجھتا ہے؟ ارے نادان، تو وہ جو مسجد کا امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو دنیا دار ہے۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کے پیچھے ارے سارے نبیوں نے بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ معراج کی رات، میرا نبی بیت المقدس میں چل مگر ہوا، 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح پاک وہاں موجود تھی۔ سب نے کہا محمد آپ نماز پڑھاؤ، ہمیں آپ کے مقتدی ہونے کا شرف نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ویسے نبی کو بول رہے ان پڑھ ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بول رہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب ذرا غور کرو پیارے دوستو، مسجد کا امام، ہماری مسجد کا امام جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو دین کی بات ہے۔ دنیا میں بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے ٹیوشن ٹیچر بھی تلاش کرتا ہو تاکہ اس کا بیٹا اچھے مارکس لے آئے، ہائیلی کوالیفائیڈ بنے، اس کے بیٹے کو جو ہے اچھی ایجوکیشن اور نالج نصیب ہو، تو وہ اپنے بیٹے کے لیے ٹیوشن ٹیچر بھی وہ تلاش کرتا ہے جو کم سے کم گریجویٹ ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے 10th فیل ٹیچر کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے انٹر فیل کو ٹیچر بنانا پسند نہیں کرتا۔ بولے یہ خود انٹر فیل ہے، 10th فیل ہے، میٹرک فیل ہے، یہ میرے بچے کو کیا پڑھائے گا؟ ذرا غور کرو دوستو، اجی تم اپنے چھوٹے سے بچے کو پڑھانے کے لیے جب ایک پڑھے لکھے انسان کو پسند کرتے ہو، تمہارے بچے کا ٹیچر ان پڑھ نہیں ہو سکتا، تمہاری مسجد کا امام ان پڑھ نہیں ہو سکتا، تمہارے مدرسے کا استاد ان پڑھ نہیں ہو سکتا، تو پھر قیامت تک جو دین زندہ رہنے والا ہے، وہ دین جو کائنات کے ہر چیلنج کو جواب دینے والا ہے، وہ دین لانے والا نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دین نکلا مدینے مکے سے مدینے میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ارے یہ دین آج 1400 سال ہو گئے، اللہ کی قسم پوری کائنات کے انسان مل کر بھی چاند تک تو جا سکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو چیلنج نہیں کر سکتے، میرے نبی کی شریعت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ آمنہ کے لال نے مکے کی دھرتی پر بیٹھ کر رب ذوالجلال سے کلام لیا اور امت مسلمہ کو اس کلام کی تشریح اور تفسیر میں فرما دیا کہ لوگوں اب تمہارے لیے شراب کو حرام کیا جا رہا ہے۔ پہلے شراب کھلے عام پی جاتی تھی، کھلے عام پی جاتی تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شراب پی جاتی تھی۔ کہیں تم لوگ شروع ہو جائیں گے کل سے، وہ الگ مصیبت۔ یہ بھی ڈرنا ہے پبلک سے، اتنی بات نکال لے کے وہ بھی ڈال دیا۔ پہلے میرے متعلق خطرناک لوگ ہیں
کیا کیجئے بیچ بیچ میں سے پوائنٹا نکال رہا, جھوٹے جھوٹے الزامہ لگا دے رہا, ڈرنا پڑ رہا, کچھ بولنا بولے تو ہیبت ہو رہی, کہیں اتنی بات بیچ میں سے نکال دے کے لگا دیں گا, دیکھو کلمہ پڑے بعد بھی شراب پیتے تھے بول کے لگا دیں گا, جاؤ. پھر 16 فتوے نقشبندی صاحب کے اوپر, پہلے ہے سو فتوے سنبھالنے نہیں جا رہا. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شراب پی جاتی تھی, نماز کا حکم آنے کے بعد بھی شراب پی جا رہی تھی. اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ ان کی پرانی عادتیں ہیں, تو اللہ نے اس کو ایک دم کر کے حرام قرار نہیں دیا, نبی نے ایک دم کر کے اس کو منع نہیں کیا, آہستہ 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 اس کی حرمت کو جو ہے امت کے بیچ میں لایا گیا. ایک وقت آیا جب ایمان مکمل شان و شوکت کی منزلیں چڑھ چکا, عقیدتیں مضبوط ہو گئی, رسول اللہ کی دیوانگی کا چاند عشق صحابہ کو عشق رسول کی شکل میں پینے کا موقع ملا. جب ان کی آنکھوں میں آمنہ کے لال کے علاوہ کوئی دوسرا جج نہیں رہا تھا, تو ویسے وقت میں اللہ نے کہا کہ اب تمہارے لیے شراب کو مکمل طور پر حرام کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آہستہ آہستہ کر کے شراب کو حرام کیا گیا, مگر اللہ کی قسم شراب اب حرام نہیں ہوئی, 1400 سال پہلے حرام ہوئی. سبحان اللہ. ذرا پیچھے والے بولو نا یار. سبحان اللہ. آپ بول رہے ہیں کہ ارے بھائی پیتے سو ایک چیز, وہ بھی مولانا اس کے اوپر ہی تقریر کر رہے ہیں, بول رہے ہیں آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں, آپ پہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. دیکھو شراب کو 1400 سال پہلے حرام کیا گیا, حالانکہ اس وقت آج کے جیسی برانڈڈ شراب نہیں تھی. آج کل کی شراب بھی بڑی برانڈڈ ہے کہتے ہیں, سنا میں ایک سیالی کمپنی کی ہے, پہلے شراب جو ہے 30 روپے میں پاکٹ بھر کے ملتی تھی کہتے, اب جو ہے شراب 1000 روپے میں مل رہی کہتے. مگر میرے مصطفیٰ نے, میرے رب نے حرام کر دیا. اللہ کی قسم دنیا کے کسی بھی کمپنی میں بنے, کتنے کروڑوں میں بھی ملے, اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام کر دیا, آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی اس کو فائدہ مند ہے بلکہ ثابت نہیں کر سکتا. اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں بیان کر سکتا, کوئی فائدہ. کل آپ کے ممبئی کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی, سچن ٹینڈولکر جو دنیا کا سب سے بہترین کرکٹر ہے, وہ اپنے دوست سے ملا, وہ بھی دنیا کا بہترین کرکٹر, ونود کامبلی. کیا پیسے کی کمی تھی صاحب اس کا نہیں, عزت تھی, ریسپیکٹ تھی, اس کے پیچھے تو بچیاں مر رہے تھے, انہیں وہ کر کے چل رہا تھا پٹھا. مگر آج اس کی حالت حویلی پہ آ گئی پوری. میں بولا اتنا بہترین پلیئر ایسا نہیں ہو گیا, بول کے جب میں پوچھا تو بول رہے ہیں کہ صاحب انہیں شراب پی 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 کے تباہ ہو گیا. تو مطلب میرے نبی نے جس چیز کو حرام کر دیا, اللہ کی قسم وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے, اس سے رک جاؤ, یہ غیروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. میرے نبی نے جس کو حرام کر دیا, پوری کائنات, چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, میرے بھائی آپ وہ اچھی چیز ہے نہیں بتا سکتے, وہ چیز حرام اسلام نے کر دیا, آمنہ کے لال نے کر دیا, تو وہ کائنات کے ہر انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ہر انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ہمارے پاس حیدرآباد میں کیا ہوتا معلوم, آپ کے ممبئی میں ہوتا نہیں ہوتا نہیں معلوم, حیدرآباد میں کیا ہوتا, ایوری سیٹرڈے نائٹ میں فین کو کون بند کرے, کھول دیا جائے جلدی سے. دیکھو حیدرآباد میں کیا ہوتا معلوم, ایوری سیٹرڈے نائٹ میں پولیس والے بڑے بڑے چوراہوں پر کھڑے ہوتے, ایک ایک دو نہیں 25 30 پولیس والے کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کے ہاتھ میں ایک مشین لے لیتے, گاڑیاں رکاتے جاتے اور ڈرائیور کے منہ میں رکھتے جاتے, چکر چکر. حالانکہ بیچنے کی پرمیشن بھی دینے والی گورنمنٹ ہے, پھر ڈرائیوروں کو چیک کر کے چالان کرنے والی. میں بولا بابا بیچ رہا کہیں کو, چیک کر کے اس کو اندر ڈال رہا کہیں کو, لیو گمت. مسئلے کو سمجھو آپ.
بیچ بھی رہے خود ہی، چالان بھی ڈال رہے خود ہی. پھر اس کے بعد دیکھو اب ہوا کیا، انہیں پکڑے گیا، چلو اندر نہیں تو چالان دے کرو. لگتا ہے کہ اس کو پولیس اسٹیشن میں بٹھا دے رہے، نہیں تو اس کو ایک زبردست چالان ڈال رہے. وہ بیچارہ مہینے بھر میں کمایا 10,000 چالان پڑ گیا 8,000. لوگ امت ذرا مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. آج دنیا چوراہوں پر کھڑے ہو کر محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کو چیکنگ کروا رہی ہے. ہم نے پوچھا یہ چیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بولے کوئی شراب پی رہا کیا ہم یہ چیک کر رہے ہیں؟ تو بولے کیا ہوا؟ شراب پینے سے کیا ہوتا؟ بولے شراب پینے کے بعد اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے تو کسی کی جان کو نقصان ہوتا ہے، کسی کے مال کو نقصان ہوتا ہے، کسی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، کسی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہے. کوئی بیٹے کی مرنے کی وجہ سے باپ بے سہارا ہو جاتا، یا باپ مر جائے تو بیٹا بے سہارا ہوتا. کیونکہ شراب پینے کے بعد جب ڈرائیو کی جاتی ہے تو اتنے نقصانات کا اندیشہ ہے. تو ہم نے کہا ارے تبھی تو مان لو آمنہ کے لال کو جس نے 1400 سال پہلے پوری انسانیت کے لیے شراب کو حرام قرار دے کر سب کو جینے کا موقع عطا فرمایا، سب کو جینے کا موقع عطا فرمایا ہے، سب کو جینے کا موقع عطا فرمایا ہے. تاکہ شراب کی وجہ سے کسی بیٹے کی جنازے نکل جائے تو باپ کا صدمہ نہ گزرے، کسی باپ کا ایکسیڈنٹ ہو کر وہ مر جائے تو کوئی بیٹا یتیم ہونے نہ پائے، کسی سہاگن کو بیوہ بننے نہ پڑے، کسی کی کار کو نقصان نہ ہو، کسی کی جان کو نقصان نہ ہو. تم آج چوراہوں پر کھڑے کر کے اعلیٰ عہدیداروں سے کام لے رہے ہو، مگر مدینے کی دھرتی پر بیٹھ کر آمنہ کے لال نے یہی تو بات انسانیت کو محبت کے ساتھ پڑھا دی ہے. اسی لیے حضور نے اور اللہ نے شراب کو حرام قرار کر دیا، اور جس کو اسلام حرام کر دے اللہ کی قسم اس میں کوئی فائدہ تلاش. ذرا زور سے بولیے اور زور سے بولیے. دیکھو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ہم لوگ حولے مسلمان اپنے نبی کی بات کچھ نہیں سمجھے. چوراہے پہ پولیس والے کھڑے ہوئے چیک کر رہے ہیں کون شراب پیے گا، اس کو پکڑ کے چالان کریں گے، پولیس اسٹیشن میں بھیج دیں گے. ایک ڈرائیور ڈالنے کے تھا، دور سے دیکھ لیا، ارے باپ رے باپ پکڑ لے گا، چالان ہوگا، جیل گزارنا پڑے گا. گاڑی پلٹا کے بھاگا، گاڑی پلٹا کے بھاگا. چلو یہ پولیس والے سے تو بچ جائے گا، مگر شراب سے تو نہیں بچیں گا، شراب سے تو نہیں بچیں گا. پولیس سے تو بچ جائیں گا، شراب سے تو نہیں بچیں گا. مگر آمنہ کے لال نے جو ترکیب بنائی ہے وہ پولیس والوں سے بچانے کی ترکیب نہیں، وہ شراب سے بچانے کی ترکیب بنائی ہے. شراب سے بچانے کی ترکیب بنائی ہے. کیا ترکیب ہے؟ کہا سنو، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے. شراب تمہارے لیے، زور سے بولو، زور سے بولو، حرام ہے. خالی حرام ہے حرام ہے حرام ہے بول رہا، گلی میں جا کے مار رہا. ایسا نہیں ہے. نہیں یہاں کی بات نہیں آتی، تم یہاں کی بولے، ہم پورے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. یہاں حرام ہے جلسے میں بیٹھے نقشبندی صاحب شراب حرام ہے، گلی میں جانا مار رہا. تو سنو آمنہ کے لال نے کیا ترکیب کی. بعض لوگ حرام ہے سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. خوف خدا ہوتا ہے، ایمان کے دل میں زندہ ہوتا ہے، اس کی حلاوت ان کو نصیب ہوتی رہتی ہے، اس کا مزہ ان کو نصیب ہوتے رہتا ہے، ان کو رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں. بولے حرام ہے چھوڑ دو. بعض لوگ اتنے پہ ہی سدھر جاتے ہیں. لیکن اب بات حرام ہے کہتے تو ہے
مگر باہر جا کر گلیوں میں، شادیوں میں، ولیموں میں بیٹھ کے پیتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں، ڈسکوز میں بیٹھ کے پیتے ہیں۔ تو آمنہ کے لال نے ان کو صرف پولیس والوں سے بچنے کی ترکیب نہیں بتائی، حرام سے بچنے کی، شراب سے بچنے کے لیے کیا فرمایا سنو۔ آمنہ کے لال نے کہا اس شخص کے اوپر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ لازماً دوزخ میں جائے گا، جو شراب پیتا ہوا زندگی گزارے گا۔ حضور اب پولیس سے، وہاں کیا ہوا، انہیں پولیس سے بچ کے تو بھاگ گیا ڈرائیور، پولیس سے بچ کے بھاگ گیا، تو حضور اب پولیس سے بچنے کی ترکیب نہیں بتا رہے ہیں، حضور زندگی بھر شراب کے قریب نہیں جانے کی ترکیب بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہو میرے امتیوں سن لو، اگر شراب کو ہاتھ لگاؤ گے جنت حرام کر دی جائے گی، شراب کو ہاتھ لگاؤ گے پیو گے دوزخ کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، لازماً وہ نار جہنم رسید ہوگا، اس کو دردناک عذاب میں دوزخ میں مبتلا کیا جائے گا، اس کو خبر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، محشر کی سختیوں سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ جو میرے مصطفیٰ کی حرام کردہ چیز شراب کا استعمال کرے گا۔ میرے بھائی، کائنات کی کوئی قوت شراب کو حلال نہیں بتا سکتی، بتا سکتی؟ ذرا زور سے بولیے، زور سے بولیے، نہیں بتا سکتی۔ آج مسلمان جتنا پریشان ہیں ریپ سے، ریپ جو گناہ ہے ریپ کرنا، اس سے کروڑ درجہ زیادہ پریشان ہے دیگر مذاہب والے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس کے پریشان ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے ریپ ہوئے ہیں ان بچیوں کو غور کر کے ان کی ہسٹری پڑھی گئی، ان کے بارے میں غور کیا گیا، آخر یہ بچیوں کے ساتھ، یہ پیاری پیاری بچیوں کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی، یہ حیوانیت والے کام ان بچیوں کے ساتھ کیوں کیے گئے، یہ ذلالت، یہ شرارت ان بچیوں کے اوپر کیوں کی گئی؟ تو اس کی کئی وجوہات تھی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان بچیوں نے اپنے جسموں کو مکمل ڈھانپنے والا لباس پہننا گوارا نہ کیا۔ دوسری وجہ، انہوں نے غیروں کے ساتھ میل جول رکھنا، خلوص محبت رکھنا، رات رات بھر ان کے ساتھ ڈسکوز پارٹیز میں رہنا انہوں نے قبول کیا، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی بھیڑیے کی ہوس کا شکار بن گئے۔ انسان نما بھیڑیے کی ہوس کا شکار بن گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت کی خواتین سے کہ برقعے کا استعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ جب وہ اپنے گھروں کے باہر نکلیں تو جلاب کا استعمال کریں۔ جلاب کیا ہے؟ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورے جسم کو ڈھانکنے والا کپڑا، اور اس کپڑے کو ہندوستان میں عرف عام میں برقع کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو جلاب کہتے ہیں، اور ہمارے ہندوستانی کلچر میں اردو زبان میں اس کو برقع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر خاص بات کیا ہے، دیکھو اب یہ ممبئی والے نئے کام کر رہے ہیں، ایک میڈم سفید کلر کا برقع پہن رہی ہیں، ایک میڈم بلو پہن لے رہی ہیں، ایک میڈم یلو پہن لے رہی ہیں، ایک میڈم میکسی کچھ اوپر کیا پر لے کے نکل جا رہے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہوگا؟ برقع، بڑا خطرناک برقع ہے آپ کا۔
دیکھو ہمارے بزرگوں نے برقعے کے لیے جو کلر کو پسند کیا وہ کلر کون سا ہے؟ بلیک. نہیں قرآن کے مورے چاچا تم بھی بہت ہوشیار دکھ رہے ہیں. بلیک. کون سا کلر بولو ذرا زور سے بولو. دیکھو دنیا میں جتنے کلر ہیں نا ہر کلر آدمی کو اپنی طرف کھینچتا. ہر کلر اپنی طرف کھینچتا. بلیک کلر ڈھکلتا. بلیک کلر میں کھینچنے کی کوشش نہیں ہے. بلیک کلر میں کھینچنے کی کوشش نہیں. بلیک کلر دیکھے واہ کیا سمارٹ دکھ رہا اٹھے دو کوئی بھی نہیں بولتے. بولتے کالی بلی دکھے تو بڑی خطرناک جن کی ڈگری دے رہے بولتے. کالے کلر کو کوئی بھی چمیاں لے کے نہیں پھرتے. گوری دکھتے کی بولتے ہونا پٹھے بولتے. صحیح بات ہے. ہر کلر میں کشش کھینچتا. بلیک کلر کبھی سامنے والے کو نہیں کھینچتا. اسی لیے حکم شریعت کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جب تم برقع پہنو تو اس کے کلر میں کالے رنگ کا اہتمام کرو تاکہ کسی کی نظر پڑ جائے تو اس کی نظر میں کشش پیدا نہ ہو بلکہ نظر پھر جائے. کیوں پھرے؟ کیونکہ کسی انسان نما بھیڑیے کی نظر تم کو اپنی شرارت میں مبتلا نہ کر سکے. اب دیکھو کوئی ہنڈی وائٹ برقع پہن کے بتاؤ کیا دکھ رہے بچے ہنڈی یا دولت برقع پہن جائے تم دکھ رہا کیا رہا. برقع بھی شرارت بن جائے گا اگر کلر چینج کریں گے تو. برقع بھی شرارت بن جاتا. دوستو برقع پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ نظر محفوظ رہے. نظر محفوظ رہے. اس لیے نظر کو بچانے کے لیے خاتون کو کالا برقع پہنایا گیا. اب میرے پیارے دوستو ذرا مسئلے کو سنو. اسلام نے برقع پہنایا کیوں پہنایا؟ اس لیے پہنایا کیونکہ اسلام چاہتا تھا کہ ہمارے جو ہے ماننے والوں کو جب کسی ضرورت کے تحت گھر کے باہر نکلنا پڑے, اسکول کے لیے نکلنا پڑے, کالج کے لیے نکلنا پڑے, جاب کے لیے نکلنا پڑے, مارکیٹ کو جانے کے لیے نکلنا پڑے, اپنے خاندان قبیلے والوں سے ملاقات کے لیے دعوتوں کے لیے نکلنا پڑے, تو بغیر نکلے کہ عورت تو گھر میں نہیں رہ سکتی. ضرورت کے تحت تو اس کو نکلنا ہی پڑے گا. کسی کا شوہر پریشان ہے, بیمار ہے, مفلوج ہو گیا, ایسی صورت میں ایک مجبور عورت کو جاب کو تو جانا پڑے گا. اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بیٹی کو یونیورسٹی پہنچنا پڑے گا. ایک ماں کو ایک اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے گھر کے باہر نکلنا تو پڑے گا. مگر ایسی صورت میں اسلام نے کہا عورت کو گھر سے نکلنے سے تو نہیں روکا جا سکتا, مگر جو راستے میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جو عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں زنا کی, ریپ کی, شرارت کی, ضلالت کی خواہشات پیدا ہوتی ہے. اس کو کمزور اور ختم کیسے کیا جائے؟ تو رب نے قرآن بھیجا, مصطفیٰ نے فرمان بھیجا کہ لوگوں جب تمہاری عورتیں گھر کے باہر نکلے انہیں برقع پہنا دو تاکہ وہ زنا اور ریپ جیسے گناہ سے محفوظ ہو جائے, وہ زنا اور ریپ جیسی ضلالت سے محفوظ ہو جائے, ریپ جیسی شرارت سے محفوظ ہو جائے. لوگوں نے کہا اسلام ظلم کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو برقع پہناتا. اسلام ظلم نہیں کرتا, اسلام اپنے ماننے والوں کو بھیڑیوں سے بچاتا ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, بھیڑیوں سے بچاتا ہے. اور یہ بھیڑیے چوروں وقت میں بیٹھے ہوئے, ارے دیکھ میاں, ارے اس کی بہن جا رہی, ارے اس کی اماں جا رہی, ارے اس کی بیٹی جا رہی. برقع سب ایک ہی پہنے ہوئے, اماں کون ہے, بہن کون ہے, بیٹی کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا لوگوں. نہیں انہیں ہوٹل میں بیٹھ کے خالی چائے پیتا سمجھ رہے ہیں.
سب دیکھتا ہوں، چائے کا مزہ زبان پہ لیتا، آنکھوں کا مزہ روڈ پہ لیتا، انہیں چبوترے پہ چپیچ بیٹھتا، اور اس کی ٹائمنگ مقرر ہے چبوترے پہ بیٹھنے کی، یونیورسٹی چھوٹنے کے ٹائم پہ چبوترے پہ بیٹھتا ہے انہیں، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی آنے والی اس کو معلوم رہتا، شر اور بدماشی کی نیت سے چبوترے پر بیٹھتا، ہر بیٹھنے والا نہیں بول رہا ہوں میں، بعض مخصوص پٹھے دیڑو شاہ ان کی بات کر رہا بیٹھ کے دیکھتے رہتا کون کب آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ڈیوریٹر پہ بس سے اترتے ہیں جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے میری ماننے والی میری امتی، تو یہ برقع پہن لے تاکہ یہ برقعے کی آڑ میں تیرا جسم محفوظ رہ جائے، تیرے ہاتھوں کی بناوٹ اس کو نظر نہ آئے، تیرے جسم کی ساخت اس کو نظر نہ آئے، یہ نوز پیس باندھ لے تاکہ تیرا چہرہ اس ظالم کو نظر نہ آئے، یہ تو ہاتھوں پر دستانے پہن لے تاکہ وہ شریر تیرے چہرے کو نہ دیکھ سکا تو ہاتھوں کو بھی نہ دیکھ سکے، اور اس کی شرارت و ضلالت جو انسان کے اندر جو شیطانیت ہے اس سے تجھ کو حفاظت نصیب ہو جائے۔ اسی لیے الحمدللہ اس برقعے نے آج کروڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ریپ ہونے سے بچا لیا ہے، زنا کی لت میں پھنسنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام سے نفرت نہ کی جائے، اسلام کی بات کو سمجھا جائے کہ اسلام آخر برقع پہنا رہا ہے تو کیوں پہنا رہا ہے، اسلام اگر کسی کو روزہ رکھوا رہا ہے تو کیوں رکھوا رہا ہے، اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے تو کیوں دی ہے۔ ایک صاحب ٹی وی چینل والے تھے، میرے گھر پہ آیا کہ مجھے پوچھے مولانا 3 طلاق دے سکتے کیا؟ بولا دینے کے اصول ہے، اصول کے مطابق دے سکتے، دینے کے اصول ہے، وہ اصول کے مطابق، وہ قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق دے سکتے۔ ارے مولانا طلاق دے سکتے وہ رہے؟ بولا دیکھو میاں، کوئی بھی آئی لو یو بول کے طلاق نہیں دیتا، اس کے گھر میں اس کے اوپر کیا بیت رہی اس کو معلوم رہتا، انہیں وہ سچویشن میں آیا تو طلاق دیتا نہیں۔ کوئی بھی آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے ذرا میں ڈاکٹر کنے جا کے آتا بول کے نہیں جاتا جی، اس کو اندر سے اچھل ہوا، گھوم کر آتا ڈاکٹر کنے جاتا، ڈاکٹر صاحب کیسا کی چھوڑا اور گھبراہٹ ہو رہی، ٹھنڈے پسینے جا رہے ہیں، دیکھو تب جاتا۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی تربوز کھاتے کھاتے دواخانے کو نہیں جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کوئی بھی آدمی الگ طلاق بولتے، طلاق بولنے والے کے اوپر ایسے ایسے خطرناک سچویشن آتے، اس کی بیگم کئی مرتبہ گولیاں کھا لیتی، اس کو معلوم رہتا ہے گولیاں کھائے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، چپ شوہر کو ڈرانے کا سے کھاتی، کئی مرتبہ نے رسی پنکھے کو ڈالتی پر لٹکتی نہیں، اس کے کمرے میں کیا کیا بیتی وہ اس کو معلوم رہتا، خالی وہ آزو بازو والوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کے اوپر بیچنی اس کو معلوم رہتا، کئی مرتبہ چھری لے کر گلے پہ لگا لیتی، ایسے خطرناک سچویشن سے گزرتے انہیں بولتا اب نہیں ہوتا رے بھائی، انہیں مرنے سے بہتر ہے اس کو چھوڑ دینا بول کے جب جا کے طلاق بول کے بولتا۔ تو بولا دیکھ بھائی، جس کے اوپر بیت رہی وہ اس کو تیرے اوپر بیتی نہیں، تیرے کو معلوم نہیں، اس کو بیتی اس کے اوپر ہے، حالات سے گزر رہا، مجبور ہے، شریعت ایسے موقعوں پر اجازت دیا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے۔ دیکھو آپ کے بھی 4 لوگ دوست بنتے مگر تینوں سے پکی دوستی رہتی، چوتھے سے چٹ پٹ چلتے رہتے ہیں، کئی کو چلتی کیونکہ دونوں کی مزاج نہیں بن رہی۔ بولا نہیں سبحان اللہ، ضروری نہیں ہے ہر انسان سے مزاج بننا، ضروری نہیں ہے۔ آپ کے محلے میں کئی لوگ آئے، بعض لوگوں کو آپ کیا کرتے دیکھتے ہو پٹھے کہاں چوم کے گلے لگا، دوسرا دیکھا تو جانتے رہے خطرناک ہے، چھوڑ
کیونکہ انہیں بھی انسان ہے انہیں بھی انسان ہے، مگر اس سے بن رہی اس سے نہیں بن رہی۔ نکاح کا بھی یہی معاملہ ہے، شادیاں 100 ہوتے ہیں مگر 100 بیوی بچے 100 بیوی شوہر پورے خوش نہیں رہتے۔ اس میں سے 4 اتنے خطرناک رہتے، اس کو رات میں بھی سورج دکھتا، اس کو دن میں بھی چاند دکھتا، ایسے خطرناک جھگڑے رہتے اندر۔ ہر شادی سکسیسفل نہیں ہوتی، بعض شادیوں میں ہسبینڈ وائف کی مزاج نہیں ملی تو اسلام اجازت دیا لڑنے کے چھریاں لے کے گلے کاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جم رہی پہلے کوشش کرو، جما لو، بڑوں کو بٹھاؤ، بات کرو، علماء کو بٹھاؤ، مولویوں کو بٹھاؤ، ارے نکو کرو رے بھائی، نکو لڑو، 1000 بار سمجھایا۔ اب نہیں جم رہی تو اسلام بولا جان جب چھوڑو، تم تمہارے رستے کو جاؤ، تم تمہارے رستے کو جاؤ، طلاق تمہیں کوئی اجازت۔ یہ حلال چیز ہے طلاق، مگر ناپسندیدہ۔ کوئی بھی حلال چیز ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مجبوری ہے کہ اب ان لوگوں کہیں لڑ لے کے مر جائیں گے، دونوں ایک دوسرے کے گلے کاٹ لیں گے، اسی لیے کیا ہے حکم ہے چھوڑ۔ ایک ہمارے پاس علاقے میں ایسا ہوا، ایک محترمہ شوہر کو بول رہے ہیں آپ میرے کو طلاق دے دو، انہوں نے بولا تم مر گئے تم نہیں دیتا بولا۔ ابھی بیوقوف ہے کہ عورت منگ رہی، پوچھ پہلے کئی کو منگ رہی کیا قصہ ہے کہ اماں تیرے کو کھلا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، کپڑے پہنا رہا ہوں، تیرے کو علاج کر رہا ہوں، سب کر، پھر ایک طلاق مانگ رہی۔ انہیں دے رہا ہی نہیں طلاق، نہیں مانگتے جا رہی نہیں، دے رہا ہی نہیں، مانگتے جا رہی دے رہا ہی نہیں۔ آخری میں میڈم کیا کرے، پولیس اسٹیشن کو جا کے کمپلینٹ کرے میرا شوہر گھر سے لاپتہ ہے، غائب ہے بن کے کمپلینٹ کر دیا۔ اب پولیس والے بھی کیا کر رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، دوستوں کا نکال، وہ خیمہ نکال، مائکے نکال، ان کا نکال، ان کا نکال، وہ پٹھا مل رہی نہیں۔ 3 دن کے بعد پڑوسی جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کے پڑوسی جا کے جو ہے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کرے صاحب ہمارے بازو کے گھر میں سے بہت خطرناک بو آ رہی۔ آگے دیکھے تو وہی گھر ہے جس گھر میں میڈم کمپلینٹ کرے تھے۔ بولے میڈم ہے کہاں؟ بولے نہیں صاحب انہوں یہاں نہیں ہے، 3-4 دنوں میں یہاں ہی نہیں۔ کہاں ہے پتا کرے تو میڈم ان کے امی کے گھر میں، ان کے امی کے گھر پہ جا کے دھکا مارے، میڈم ملے، لائے میڈم کو، کھولو، بولے کھولے تو جو ہے وہ اتنی خطرناک آ رہی ہے۔ اس کے بعد جا کے گھر چیک کرے، فریج کھولے تو اس کے اندر ہسبینڈ کے ٹکڑے ملے، ہسبینڈ کے ٹکڑے ملے، ہاتھ آئے پیر آئے، منڈی یہ ملے۔ بورا فون کرے، تحقیقات کرے تو پتا چلا میڈم ہچ کرے، خوش ہو جاتا، خوش ہو۔ اسلام سمجھ میں آتا ایسے حالات دیکھے تو میڈم ہچ کرے، طلاق مانگ رہے، شوہر نہیں دیا، میڈم ٹکڑے کر کے فریج میں پیک کر دیے، قربانی کا گوشت سمجھ کے۔ کئی کو کرے ایسا، طلاق مانگے کئی کو نہیں دیا تو ٹکڑے بنائے کئی کو، تحقیق کر تو پتا چلا میڈم کی کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا، لوگ گمت، دونوں مل کے مار دیے بیچارے۔ تو اسلام کیا کرا، دیکھا یہ حالات نہیں ہونا، یہ مرڈر نہیں ہونا، یہ جو ہے حالات جو ہے کسی کے ساتھ نہیں ہونا، اس لیے اسلام کیا کرا، کہیں غصے میں آ کے دونوں لڑتے کہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹ لے، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو قتل و غارت گری کا سبب نہ بنے، ایک دوسرے کو لے جا کے جیلوں میں کوٹوں میں پھنسا کے کہیں زندگیاں تباہ نہ کر دے، کہیں ان کی وجہ سے وہ چھوٹے بچے کہیں جو ہے موت کے گھاٹ نہ اتر جائے۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی کہ تمہیں طلاق کی بھی اجازت ہے۔ بولو نا، ذرا زور سے بولو۔ دیکھو بعض لوگوں کو شوگر ہو رہا، شوگر، اکثر شوگر انگوٹوں میں، پیروں میں، پھوڑوں کی شکل میں جو ہے کیفیت اختیار کر لیتا، ایک کیٹیگری میں چل جاتا۔ تو اب اس کے بعد یہ ڈاکٹر پیر کاٹتا نہیں کاٹتا؟ بولو نا، ارے یار بمبئی میں نہیں کاٹتے جیسا دکھ رہا، کاٹتے کئی کو کاٹتے صاحب، پیر کئی کو کاٹا رہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے رہے بھائی، تب 11 پیر ہے رہے بھائی، پوری زندگی پینڈیلا مارا، پوری زندگی بریک مارا، ایکسلیٹر دیا، کئی کو کاٹ رہا۔ بولے اب اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کو کاٹنا ضروری ہے،
اب دوسرے پیر کو سلامت رکھنے، دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھنے، یہ دماغ کو سلامت، یہ دل کو سلامت، یہ پیٹ کو سلامت، یہ آنکھوں کو سلامت رکھنے کے لیے یہ پیر کو کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ اب اس پیر کا ریلیشن پوری باڈی سے خراب ہو رہا ہے۔ جہاں ریلیشن خراب ہو، جہاں تعلقات خراب ہو، جہاں خود بھی سڑ رہا ہو، دوسروں کو بھی سڑانے جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس باڈی کے پارٹ کو کینسر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، پھوڑوں کی وجہ سے، السر کی وجہ سے اسے کاٹ کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی یہی کیا کہ جب اس خاتون کی وجہ سے یا اس کے شوہر کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے یا مرد کی وجہ سے اگر پورے دونوں خاندان تباہ ہونے والے ہیں، نسلیں برباد ہونے والی ہے، زندگیاں ہلاک ہونے والی ہے، تو اسلام نے کہا آؤ اب ایسی سچویشن میں اسلام نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں طلاق کا حکم دیتا ہے، طلاق لے لو تاکہ تمہاری زندگیاں برباد ہونے سے محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی اگر تے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھانے والوں کی صحبت میں بیٹھ۔ طلاق غلط ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا، اگرچہ کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مگر پھر بھی یہ عمل امت کی نجات کا سبب ہے، ہلاکت و تباہی سے بچانے کا سبب ہے، قتل و غارت گری سے بچانے کا سبب ہے۔ پھر اس نے مجھ سے دوسرا مسئلہ پوچھا، بولے مولانا 4 مہینے میں ایک طلاق دینا ہے، بالکل مہینے کو مہینے بھی دینا ہے، بولا بالکل اجازت، مگر ایک آدمی غصے میں آ رہا، دھن 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 3 مرتبہ بول دے رہا، نکل جا رہا، طلاق ہو جاتی ہے، بولا بالکل ہوتی ہے، اگرچہ کہ گناہ ہے، اگرچہ کہ ایسا دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، مگر دے دیا ہو جاتی۔ بولے کیوں ہوتی؟ 3 مرتبہ ایک ہی ساتھ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی سانس میں بول دیا، کیوں ہوتی؟ شراب پی کے بولا، غصے میں آ کے بولا، کیوں ہوتی؟ تو میں اس کو مثال دے کے بات سمجھا، دیکھ میاں چورستے پہ تو جا رہا، گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہا، ریڈ سگنل پڑ گیا، کیا کرنا؟ گاڑی روک دے رہے ہم ایک ہی چھوچار مسلمان ملا بھائی پوری مجلس میں، ریڈ سگنل پڑا چورستے پہ، کیا کرنا؟ گاڑی روک دینا، بولو کیا کرنا؟ نہیں روکے تو کیا ہوتا؟ چالان پڑتا۔ انہیں کیا کرا؟ نہیں روک کے آگے بڑھ گیا، پولیس والا سیٹی مارا، نہیں روکا، بھاگ کے جا کے پکڑ، ابے بدبخت ریڈ سگنل پڑا ہوا ہے، تو آگے گیا ہی کیسا؟ بولے صاحب میں پی گیا ہوں۔ پی کے ہے تو چالان پڑتا نہیں پڑتا؟ ڈبل پڑتا۔ ریڈ سگنل توڑنے کا چالان الگ، پی کے چلانے کا چالان الگ۔ تو پتا کیا چلا؟ قانون اپنی جگہ مسلم ہے، پی کے رہو مت رہو، تمہیں قانون کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اسلام نے قانون بنا دیا، خبردار طلاق کے الفاظ منہ سے نکالے گا طلاق ہو جائے گی، چاہے پی کے بولا تو بھی ہو جائے گی، خوشی سے بولا تو بھی ہو جائے گی، غصے میں بولا بھی تو ہو جائے گی، کیونکہ یہ قانون شریعت ہے۔ ارے جب چورستے کی ریڈ لائٹ کا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تو قیامت تک جو دین باقی رہنے والا ہے اس کے قانون کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی؟ ارے جب بندوں کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑا جا سکتا تو خدا کے بنائے ہوئے قانون کو کیسے توڑا جا سکتا؟ میرے پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو۔ میں نے کہا میاں سنو، ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، گناہ قرار دیا، ظلم ہے۔ ایسا طلاق دینے والا گنہگار ہے، اللہ کے پاس اس کو حساب دینا پڑے گا، سخت وعیدیں آئیں گی۔ مگر پھر بھی میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات بولا، میاں یہ گناہ تو ضرور ہے مگر اسلام قبول اس لیے کر رہا
گناہ ہے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا، مگر طلاق تو ہو جاتی، کیوں ہوتی؟ اسلام ایکسپٹ کئی کو کرا، قبول کئی کو کرا، طلاق کو مان رہا کئی کو، سنو کئی کو مان رہا، اس میں بھی حکمت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں، بعض والے اسلام کے اوپر ظلم کر دیتے، الزامہ لگا دیتے ہیں، ہاں رے صحیح ہے بھائی، غلط ہے گائے کہ اسلام ایسا کئی کو کرا، بھائی اسلام بولتے، مسلمان خود سے بھانٹے باتاں کرتے، دیوانے باتاں۔ سنو کیوں کرا اسلام؟ اس ایک ہی وقت میں دی جانے والی 3 طلاق جو ایک درجے میں گناہ ہے، مگر پھر بھی اسلام اس کو قبول کر لیا، وہ طلاق کو مان لیا۔ کئی کو سنو، ایک شخص کیا کرا، اپنے گھر کو آیا، مثال دے سمجھانے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ ایک شخص اپنے گھر کو آیا، دیکھا کہ اس کی وائف اس کے گھر میں نہیں ہے، پریشان ہوا، ادھر ادھر کالز کرا، کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا، ڈھونڈنے نکلا، ڈھونڈتے 2-4 گھنٹے ہو گئے، بیگم مل رہی نہیں۔ پٹھے کو شک تھا، اس کا نے گئی کہ کیا ہے کہ بلکہ گھر کو پہنچا، اس کے گھر کو پہنچا، وہاں گیا تو بیگم کو ایسی حالت میں دیکھا جس حالت میں دیکھنا ایک مرد گوارا نہیں کرتا، بستر میں دیکھا غیر کے ساتھ۔ تو اب کیا کہنا صاحب نے؟ گن نکالتا پہلے، نہیں ہے تو تلوار لاتا، نہیں ہے تو اندر جا کے اس کے گھر کی چھری لیتا، اس کا گلہ کاٹ دیتا، اپنی بیگم کا بھی، بیگم کے یار کا بھی۔ تو اسلام کیا کرا؟ ایسے وقت کو مد نظر رکھ کے، ایسے وقت کو مد نظر رکھ کے اسلام بولا اس کو قتل کر کے تو اپنی زندگی کو برباد مت کر۔ تو ایسی حالت میں دیکھا، تو بے ساختہ ہو گیا، حد سے زیادہ تو غصے میں ہے، تو اب برداشت کی کیفیت میں نہیں ہے، تو اب سنبھلنے کے موقف میں نہیں ہے، اور ایسا کام کر کے اس کی بھی زندگی تباہ اور اپنی آخرت کو برباد مت کر لے، اپنی زندگی کو تباہ مت کر لے۔ تیرا اسلام اب تجھے اجازت دیتا ہے، اس کو طلاق دے اور رشتہ ہی ختم کر دے۔ طلاق دے، رشتہ ختم کر، وہ تیری چیز ہے ہی نہیں، تو ٹینشن لے رہا کہیں کو۔ جب تو صبح گھر کو چھوڑ کے گیا وہ تیری تھی، شام کو آیا وہ تیری ہے ہی نہیں، ہولے ٹینشن کہیں کو لینا، طلاق بول، نکل وہاں سے، قصہ ختم۔ اسی لیے اسلام ایکسپٹ کر، 3 طلاق ایک وقت میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کو آپ بول رہے ہیں وہاں پہ، انہیں فل غصے میں وہ سچویشن میں بیگم کو دیکھ لیا، اب انہیں اپنے آپ میں حیث میں انہیں جن بن گیا، اب انہیں اب آپ اس کو بول رہے ہیں، نہیں بابو نہیں، 4 مہینے ٹھہرو، 4 مہینے کے بعد طلاق دو، بولے تو نہیں، پاگل آتا انہیں، اپنا گلہ کاٹ لیتا انہیں، پھانسی ڈال لے کے مر جاتا۔ اس لیے اسلام کیا کرا؟ اس کے غصے کو سنبھالنے کے لیے اس 3 طلاق کو جو ایک ہی وقت میں دی جاتی ہے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر عمل میں رحمت ہے میرے بھائی، ہر عمل میں رحمت ہے، خدا کی قسم، ہر عمل میں رحمت ہے۔ دیکھو ایک مثال اور سنو، ایک لڑکا ڈیوٹی پہ گیا، اپنی بوڑھی ضعیف کمزور ماں کو گھر میں چھوڑ کے، اور بیگم سے کہے گا امی کا ذرا خیال رکھنا بھائی۔ انہیں جا کے ڈیوٹی کو گیا، اور انہیں جو ہے بیگم اس کی اماں کی چخ پخ چلی، چپل لے کے اماں کو دے رہی، جھاڑو کٹا لے کے دے رہی، مسل کٹا لے کے دے رہی، اماں کو، بوڑھی اماں کو مار کے سجا دی پورا، چپل لے کے مار دی، جائل پوٹی۔ مثال دے رہا ہوں، اگرچہ کہ ایسا کئی جگہ ہوا، فیس بکوں پہ آپ بھی دیکھتے دیکھتے تھک گئے، مگر کہاں میرے سے کون کرے پوچھتے کی بول کے میں مثال بول دے رہا ہوں، وہ ویڈیو میں کہاں سے لا کے بتاؤں گا، مثال دے رہا ہوں۔ تو اب انہیں آیا ڈیوٹی سے گھر کو، دیکھ رہا اماں جان کے پورے کلے سجے ہوئے، ہاتھاں سجے، بڈھی اماں پوری بے ہوش پڑی ہوئی، پیچھے اماں اٹھا، کیا ہوا؟ تیری بیوی میں کچھ چپل لے کے ماری، جھاڑو کٹا لے کے ماری، بیلٹ لے کے ماری۔ تو کیا کرتا؟ اور ڈارلنگ اتنی تکلیف کہیں کو کرے آپ، ایسا نہیں کرنا نا، آپ کے ہاتھاں درد ہوئے کیا؟ بلکہ بیگم کو پوچھتا، انہیں چپل لے کے ماری تو انہیں تلوار نکال کے مارتا۔
اسلام ان سچویشنز کو مد نظر رکھ کے اسلام نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق کو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے درجے میں رکھ کے قبول کر لیا. کیونکہ اگر یہ حق اگر مرد کو نہیں دیا جاتا تو انہیں وہ بیوی کا قتل کر دیتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ تو اسلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبول اس لیے کیا تاکہ اس کو بھی زندگی کا موقع اسلام دینا چاہتا ہے, اس کو بھی زندگی کا موقع اسلام دینا چاہتا ہے. اسلام قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتا, اسلام تباہی کو پسند نہیں کرتا, اسلام زندگی کو پسند کرتا ہے. میرے پیارے دوستو, مسئلہ کو سمجھو, دین ہلڑ بازی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کی قسم, یہ جو اسلام ہے 1400 سال ہو گئے, آج تک کئی مذاہب آئے چلے گئے, بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ کرنے آئے. اکبر جیسا بادشاہ 10 لاکھ کی فوج لے کے دین الہی لے کر اسلام کا مقابلہ کرنے آیا, خود بھی خبر میں گیا, اپنا دین الہی بھی لے کے چلا گیا, مگر اسلام کے پلک کے بال کو دھکا نہیں لگا سکا. کیوں نہیں لگا سکا؟ کیونکہ اسلام ظلم کا نام نہیں ہے, اسلام رحمت کا نام نہیں ہے, اسلام زیادتی کا نام نہیں ہے, اسلام شر کا نام نہیں ہے, اسلام انسانیت کا نام ہے, اسلام اخلاق کا نام ہے, اسلام محبت کا نام ہے, اسلام پیار کا نام ہے, اسلام انسانیت کو پروان چڑھانے کا نام ہے. ارے جو اسلام کو مان لے اس کے ساتھ بھی اسلام رحمت ہے, جو نہیں مانتا ہے اسلام اس کے لیے بھی رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کوئی اور نہیں, اس اسلام کو رحمت للعالمین نے لے کر آیا. بہت کنجوس لوگ ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سردار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ ان کو 100 سال کی عمر دے. ایک اچھا آدمی بیچارہ تھا, ان کی بھی آواز بیٹھ گئی. تم لوگ تو اتنے خطرناک ہے, کنجوس لوگ, نعرہ لگانا بھی زحمت سمجھ رہے. انشاءاللہ ابھی آپ کو ارے فخر محسوس کرو مسلمانوں, اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کر دیا, اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا. اس نعمت کو سمجھو, یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے تمہارے اوپر. اللہ رب العزت نے تمہیں رحمت للعالمین کا امتی بنایا. اللہ نے تمہارے لیے رحمت, فضل, کرم, عطا کے دروازے کھول دیا. میرے پیارے دوستو, اسلام کا ایک عمل بھی خدا کی قسم انسانیت کے لیے نقصان نہیں ہے. اسلام بولا بیٹھ کے پانی پیو. کیا بولا؟ بیٹھ کے پانی. زور سے بولو, اور زور سے بولو. اس لیے بولنے لگا رہا ہوں, تم لوگ کھڑے ہو کے پیتے بول کے. بیٹھ کے پانی پینا, اسلام بیٹھ کے پانی پیو کیوں بولا؟ میرے ماموں جان حیدرآباد کے ایک بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے ہارٹ کے آپریشن کے سلسلے میں. تو وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر سومو راجو, غیر مسلم ہے اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, بہت بڑے ڈاکٹر. تو میں امام شریف وغیرہ بن کے کر کے اپنے ماموں کے پاس عیادت کے لیے شیروانی وغیرہ پہنا ہوا تھا. میرے کو دیکھ کے انہوں بیچارے بولے آپ مولوی صاحب ہیں؟ میں بولا جی ہاں. مولوی صاحب میری ایک گزارش ہے آپ سے, خواہش ہے. جی بولیے ڈاکٹر صاحب. تو بولے ذرا آپ لوگوں کو بولا کریے کہ پانی بیٹھ کے پیو. ڈاکٹر راجو کہہ رہا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سومو راجو, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا, ہزاروں آپریشن کیے, ہزاروں سکسیسفل آپریشن. بولے مولوی صاحب ذرا آپ لوگوں کو بولو بیٹھ کے پانی پیو. میں بولا ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آپ اس طرف توجہ دلا رہے, اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس لیے کہ صاحب پروفٹ نے جو بیٹھ کے پانی پینے کی جو تعلیم دی ہے نا,
انہوں نے جو امت کو جو لوگوں کو بات بتائی ہے وہ اتنی مفید ہے صاحب. جتنے بھی کڈنی کے پرابلمز آتے ہیں وہ کھڑے رہ کے پانی پینے کی وجہ سے آتے ہیں. جتنے آج جب گلی گلی میں ڈائلسس ہو رہا, گلی گلی میں بچوں کو کڈنی کے پرابلمز آ رہے ہیں. کڈنی کا پرابلم اتنا عام ہو گیا, کسی کے گردوں میں کنکر آ جا رہا, کسی کے گردوں کا سائز بڑھ جا رہا, کسی کا ایک گردہ خراب, کسی کے 2 گردے خراب, کسی کو ڈائلسس پہ ڈالا جا رہا, کسی کا پیشاب رک کے آ رہا, کسی کو کنٹینیو پیشاب آ رہا, اٹھ کے ٹھہرے بعد بھی پیشاب جا رہا. یہ سارے مسائل کا بس ایک ہی حل ہے, بیٹھ کے پانی پینا. ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں سمجھے, اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں. ہمارے نبی نے جو کہہ دیا نا, خدا کی قسم ایک ایک ادا میں میرے مصطفیٰ کی زندگی رکھی ہوئی ہے, اور جو میرے نبی کے خلاف جاتا اس میں موت رکھی ہوئی ہے. ایک تو کڈنی پرابلم سب عام ہو گئے, گلی گلی میں, اور بچے بچے کو کڈنی پرابلم ہے. 23 سال 21 سال 18 سال 25 سال کے بچے کڈنی پرابلم ہے, ڈائلسس پہ پڑے ہوئے ہیں. اب دوسری بات دیکھیے, جو بیماری سب سے زیادہ سر چڑھ کے بول رہی ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک ہوا, ارے کیا ہوا, ارے رات میں ختم, چھٹی ہو گئی, اللہ حافظ, ٹاٹا بائے بائے, محشر میں ملیں گے. اب تو نعت خواں اچھا پڑھ رہے ہیں. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. سبحان اللہ. ابے ملتے وقت ملتا ہوں گا, جا رہا کہیں کو پہلے یہ بول ہولے. پٹھے اپنے شاعرہ بھی ایسے ہیں, کیا کیا نکال دیے, وہ موت کو بھی نے مزہ بنا دیا, اور موت میں بھی مسئلے. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. میت شرمالی, میں مرا غم کر رہے ہیں, یہ نام کیا پڑھ رہی ہے, ایسا چل رہا سسٹم. سبحان اللہ. تو اب دیکھو, میں ملتے وقت ملتا ہوں گا, مرا کہیں کو پہلے وہ ایکسپلینیشن دے کے جاتی دنیا سے. ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا. کئی کو والے دیکھو, 42 سال میں ہارٹ اٹیک, 32 سال میں ہارٹ اٹیک, 38 سال میں ہارٹ اٹیک, 40 سال میں ہارٹ اٹیک, 55 سال میں ہارٹ اٹیک, 52 سال میں. یہ مرنے کی عمر ہے. 70 سے پہلے موت کو یاد نہیں کرنا, مطلب مرنے کی نیت سے. خوف خدا کے لیے یاد کرو, خوف آخرت کے لیے یاد کرو, اللہ کا قرب پانے کے لیے یاد کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یاد کرو. بالکل چلے آتا ہوں میں, بلکہ یاد نہ کرو. تو یاد کر رہا ہے, کیا یاد کر رہا ہے, چلے جا رہا پٹھا چھوڑ کے. بیگم پریشان, ارے ابھی چھوئی تھی شادی, تم اتنا جلدی کہیں کو چلے گئے, میں کیا کرنا. انہیں پریشان, بچے پریشان, ابو ہارٹ اٹیک. اب سنو مسلمانوں, ہوتا کہیں کو ہارٹ اٹیک. سنو, ہارٹ اٹیک کی کئی وجوہات ہیں, کئی وجوہات ہارٹ اٹیک کی. اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اوندھا سوتا ہے, اوندھا, الٹا سونا, الٹا پیٹ کے بل, سینے کے بل جو شخص ہوتا ہے اس کو لازماً ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. میں نے کہہ رہا ہوں, سائنس کہہ رہی ہے, اوندھا سونے سے, الٹا سونے سے, سینے کے بل, پیٹ کے بل سونے والے کو ہارٹ اٹیک ہوتا. اور دوسرا, لیفٹ ہینڈ پہ, یہ دل ادھر ہے نا, دل لیفٹ ہینڈ کی طرف دل ہے, اس طرف سونے والے کو ہارٹ اٹیک ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک ایک آدمی کی باڈی 100 کلو کی ہے, 80 کلو, 85 کلو, 90 کلو, 100 کلو, بعض تو بٹھے 120 کے. پورا وزن یہ دل کے اوپر ڈال کے سو جا رہا. انہیں دل یوں یوں رات بھر کرنا ہے, کرتے ہوئے پوری باڈی کو خون پہنچانا ہے. اس کو ڈال کے دبا دے رہا ہے, مشکل سے یوں یوں ڈال کے مردہ نکال دے رہا ہے اس کا پورا. انہیں دبتے دبتے پھر سرکولیشن کرتے کرتے ایک دن ٹھک بولتے پھوٹی جا رہا ہے, اس کو بولتے ہارٹ اٹیک. اور سنو, رسول اللہ نے یہ دونوں چیزوں سے بھی منع کر دیا. بائیں طرف حضور کبھی 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 سویا کرتے تھے, بائیں طرف, لیفٹ سے کبھی کبھی راحت کے لیے, ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ کا سونا رائٹ سائڈ تھا. جب آپ رائٹ سائڈ سوتے تو یہ آپ کا ہارٹ اوپر ہوتا, رائٹ کروٹ پہ سوتے تو ہارٹ آپ کا اوپر ہوتا. اوپر ہوا تو انہیں کھیلتے رہتا, باڈی پوری نیچے رہتی.
دماغ بھی نیچے، گردے بھی نیچے، باڈی پوری نیچی، اور انہیں پوروں کو فنکشن کر کے خون سکون سے پہنچاتا ہے۔ آقا علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے صدقے جاؤ یار مسلمانوں، میرے نبی کا ایک ایک عمل زندگی ہے، زندگی ہے، زندگی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کائنات میں بسنے والے ہر انسان کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی رحمت ہے، کیونکہ میرا مصطفیٰ رحمت للمسلمین نہیں ہے، میرا نبی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نماز کے لیے گزر رہے تھے، ایک شخص کو حضور دیکھے وہ فٹ پاتھ پر اوندھا سو رہا ہے، الٹا سو رہا ہے۔ رسول اللہ جلال میں آئے، جلال میں آئے، غضبناک ہوئے، غضبناک ہو کر حضور نے فرمایا اس کو لات مار کے اٹھاؤ بولے سرکار، اللہ اکبر، ٹھوکر مار کے اٹھاؤ اس کو بولے، اتنا جلال کا اظہار کر، ٹھوکر مار کے اٹھاؤ اس کو بولے۔ اس کی دو وجہ مورخین نے، شارحین حدیث نے بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اوندھا سونا اس کی موت کا سبب ہے، موت کا سبب ہے، اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اوندھا سونے والوں کے ساتھ شیطان زنا کرتا ہے، شیطان زنا کرتا ہے اوندھا سونے والوں کے ساتھ۔ اللہ میرے پیارے دوستو، اسلام کو سمجھو یار، میں کیا جا کے دوسروں کو دعوت دوں، کیا جا کے دوسروں کو بات بتاؤں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے خود میرے نبی کے دین کو نہیں سمجھ رہے۔ جس دین میں تم ہیں اس دین کی اہمیت تم نہیں سمجھ رہے ہو مسلمانوں، تم آج اس دین کو چھوڑ کر جا کر غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہو، اسی لیے ہمارے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی، شرارت لکھ دی گئی، ہمارے مقدر سے عزت، رحمت، فضل، کرم چھین لیا گیا، کیونکہ ہم نے آمنہ کے لال کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے خیروں کا طریقہ اپنا لیا، ہمارا کھانا خیروں کے طریقے کے مطابق، ہمارا سونا خیروں کے طریقے کے مطابق، ہماری زندگی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، بات چیت، غذا، ساری کی ساری خیروں کے طریقے کے مطابق، اس لیے ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آج دنیا میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، کیونکہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے رحمت کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ خدا رائے مسلمانوں آؤ، آج تمہیں ضرورت ہے تو تمہیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لیڈرشپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں تمہیں اگر ضرورت ہے تو کسی بنگلوں کی، گاڑیوں کی، بڑے عالیشان منازل کی، مقام کی، منزلوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں آؤ مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلو، خدا کی قسم تمہیں آج اس کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تم نبی کا طریقہ اختیار کر لیتے ہو تو سارے عزت دار، ٹھیکے دار، عہدہ دار، منصب دار تمہارے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے قدموں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے بادشاہ آ کر اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پہ بیٹھتے تھے، اولیاء اللہ سے دعائیں کراتے تھے، بزرگوں کی قدم بوسیاں کرتے تھے، ان کے آستانوں کو آئے تو جوتے پہن کے، چپل پہن کے آنا بھی بے ادبی سمجھتے تھے، کلومیٹر دور سے جوتے اتار کر بادشاہ وقت ہو کر ننگے پیر چل کے بزرگوں کی بارگاہ میں آتا۔ اللہ نے ہمیں عزت کا یہ تاج کیوں پہنایا تھا کہ بادشاہ بھی ہماری ٹھوکروں میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے رئیس مالدار ہماری جوتیوں کے پاس بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں یہ عزت کیوں دی تھی؟ اللہ کی قسم صرف اس لیے دی تھی کہ ہم زندگی اوروں کے طریقے کے مطابق نہیں، خدا کے محبوب کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جب تک ہمارا مرکز، جب تک ہماری نظر، جب تک ہماری توجہ مصطفیٰ کی طرف تھی تو دنیا ہماری ٹھوکروں میں تھی۔ جب ہم نے اس مرکزیت کو بدل دیا، ہم دنیا داروں کے پاس مرکزیت ڈھونڈنے لگے، لیڈروں کے پاس،
رئیسوں کے پاس، مالداروں کے پاس، تونگروں کے پاس، ان کے پاس جا کر ہم جو ہے بیٹھ کر غلامیاں کرنے لگے، اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ بے شک اللہ نے ہمارے سروں سے عزتوں کا تاج نکال دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں رب نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی ذات تو اللہ نے تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے ہم غیروں کو اپنا لیے، غیروں کے طریقے۔ دیکھو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں سے چنندہ لوگ ہیں جو سنت کے مطابق لباس پہنے ہوئے ہیں، 90% لوگ غیروں کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم نے اپنی مرکزیت بدل لی مسلمان، اس لیے تم رسوا ہو رہے ہو۔ آج ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مسلمان کو جو دل نہ ڈال عبداللہ گڑ تھیلے میں، تھیلے ایسے کھل جا رہے ہیں پورے، خود بھی حرام کا کھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو حرام کا کھلا رہے ہیں، خود بھی انٹرسٹ پہ کھا رہے ہیں، اپنے اولاد کو انٹرسٹ پہ کھلا رہے ہیں، سود پہ فائنانس پہ انٹرسٹ پہ پیسے لا کے کھلا رہے ہو مسلمانوں۔ کیا فرمایا حضرت؟ سنو یہ سود کا نوالا کیا چیز ہے؟ مقرر ارشاد ہو حضرت۔ ہاں میں تو سب معلوم، میں بہت ہوشیار آدمی ہوں، کہاں کیا بولنا میرے کو معلوم ہے۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں میں سب سے بدترین درجے کا گناہ کیا ہے معلوم؟ زنا۔ کیا ہے بولو؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جو آج یہاں پر سب سے زیادہ ہو رہا، بدترین درجے کا گناہ۔ زنا سے کیا ہوتا پہلے سن لو، زنا کرنے والا جلدی مر جاتا۔ سب سے پہلا عذاب زنا کرنے والے کو اس کی عمر چھوٹی کر دی جاتی، دوسرا عذاب اس کا رزق چھین لیا جاتا، تیسرا عذاب اس کے اندر سکون، چین، اطمینان ختم کر دیا جاتا، چوتھا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتا، پانچواں عذاب اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوتی، چھٹواں عذاب اس کی بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہنوں سے اس کی خوشیاں ختم کر دی جاتی، ساتواں عذاب وہ جس جگہ قدم رکھتا وہاں سے ناکام۔ کئی لوگ آ کے میرے کو بولتے مولانا ہم لوگ ناکام ہو جا رہے، مولانا بہت پریشان ہے، مولانا۔ میں بولا زنا چھوڑ دے، بولا زمین نکل گئی اس کے پیر کے نیچے سے، میں زنا کر رہا ہوں تو موقع سے معلوم پوچھ رہا۔ میں بولا تو جو سنا رہا ہے یہ عذاب صرف زنا کرنے سے آتا، صرف زانیوں پہ آتا یہ عذاب۔ آج اللہ ہماری دولتیں چھین لیا، فیس بک کا رات بھر گندے موویاں دیکھ لیتے پڑے ہوئے ہیں، ننگے ناچ گانے۔ پہلے تو بھی ننگے ناچ گانے دیکھنے لوگوں کو کیا کرنا پڑتا تھا، اب کچھ بھی نہیں، خالی فیس بک کھولتے کہ بعد میں اچھی چیز آ رہی، پہلے ننگی چیز آ رہی۔ رات بھر بیٹھ، رات بھر بیوی بازو لیٹی ہوئی، انہیں ادھر منہ کر کے انہیں پورے بیوی کو چھوڑ دیا، موبائل کے اندر گندے چیزاں دیکھتے پڑا ہوا ہے، پوری رات زنا میں گزر رہی ہے، عیاشی میں گزر رہی ہے، شوق میں گزر رہی ہے۔ اس کے بعد صبح اٹھ کے شٹر اٹھا رہا، اللہ کی رحمت کے دروازے بند، فضل بند، کرم بند۔ اب بول رہا مولانا ہمیں کو امیر بننا ہے، نہیں بن سکتا۔ مولانا میں امیر تو بن گیا، سکون نہیں مل رہا، نہیں مل سکتا سکون۔ زنا کرنے والوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے، راحتیں چھین لی جاتی ہیں، چین چھین لیا جاتا ہے، اولاد کی خوشیاں چھین لی جاتی ہے، عمر کم کر دی جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب صرف آخرت میں ہوگا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب دنیا میں بھی دیا جائے گا، آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ ان گناہوں میں سب سے بڑے درجے کا گناہ زنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، زنا ہے سب سے بدترین درجے کا گناہ۔ اب سنو مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 36 مرتبہ زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، ایک نوالا
سود کے پیسوں کا، انٹرسٹ کے پیسوں کا، فائنانس کے پیسوں کا ایک نوالا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بدترین درجے کا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فائنانس، سود، انٹرسٹ اتنی بدترین چیز ہے مسلمانوں۔ اللہ کا واسطہ میرے مسلمان بھائیوں، بچو یہ سود سے، یہ فائنانس سے، یہ انٹرسٹ سے۔ یہ تمہاری بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ہمارے پاس بے وقوف مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں انٹرسٹ کے پیسوں میں منافع ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں سکسیس ہو جاؤں گا، میری زندگی خوشنما ہو جائیں گی، میرے بیوی بچے کھا کے پی کے آگے بڑھ جائیں گے، میں بڑا بنگلہ خریدوں گا، بڑے کاریں خریدوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ ارے نادان سوچ، کھلے الفاظ میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود کا مال مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، اس میں اضافہ کر کے زیادتی کر کے مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سود لیتے وقت اللہ سے ڈرو، سود دیتے وقت اللہ سے ڈرو، سود دلاتے وقت اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے ڈر کے تم نے سود لینے سے رکے، تم سود دینے سے رکے، فائنانس کا کاروبار کرنے سے رکے، فائنانس پر پیسے لانے سے، لینے سے، دلانے سے رکے، تو سن لو، اگر تم رک گئے خوف خدا سے تو یہ نہ سمجھنا تمہارے ہاتھوں سے پیسہ چلا گیا، تم ناکام ہو گئے، تم پیچھے ہٹ گئے، نہیں سمجھنا لعلکم تفلحون، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے رب نے تم کو کامیابی عطا کرنی ہے۔ سود لینے میں کامیابی نہیں ہے، سود سے بچنے میں کامیابی ہے۔ ہماری عقل سمجھتی ہے، بے وقوف عقل ہے، سمجھتی ہے سود سے پیسہ آ رہا کامیاب ہے، نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں 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 لوگ پھانسیاں ڈال کے مر رہے ہیں، زہر کھا کے مر رہے ہیں، تالابوں میں کود کے مر رہے ہیں، ٹرینوں کے سامنے کود کے مر رہے ہیں، بسوں کے نیچے آ کے مر رہے ہیں، غفلت سے نہیں، جان بوجھ کر تحقیق کی گئی، کیوں پھانسی ڈال کے مرا، کیوں کود کے مرا، کیوں تالاب میں چھلانگ لگا کے مرا، تو جواب ملا انٹرسٹ پہ پیسے لیا تھا، کاروبار نہیں چلے، انٹرسٹ بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا، پھیڑ نہیں سکا، جن سے پیسے لیا وہ لوگ دم کرنے لگے، ستانے لگے، جا کے کود کے مر گیا، اپنی جان دے دیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سود لینے میں کامیابی نہیں ہے، سود سے بچنے میں کامیابی ہے۔ دو روٹیاں کھاؤ، عزت کی کھاؤ، حلال کی کھاؤ، حرام کی مت کھاؤ، حرام کی مت کھاؤ، حرام کی مت کھاؤ، حلال کی کھاؤ، اپنے پیسوں کی کھاؤ، کمائے ہوئے پیسوں کی کھاؤ۔ 3 روٹیاں ہی مل رہی ایک دن میں تو صبح ایک، دوپہر ایک، شام میں ایک کھاؤ، نہیں مل رہی 2 ہی مل رہی تو صبح میں ایک، شام میں ایک کھاؤ، مگر حرام کا مت کھاؤ، حرام کا مت کھاؤ۔ حرام کبھی کسی کو کامیاب نہیں کرتا، قرآن اعلان کر چکا ہے، جتنے لوگ سود سے بچے ہوئے نا، اگرچہ کہ کھانا کم کھاتا ہوں گا، جورو بچوں کو کپڑے کم پہناتا ہوں گا، سال میں 6 جوڑے نہیں 3 جوڑے پہناتا ہوں گا، بڑے اپنے بچے کو ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز کے پاس لے جا کے اعلیٰ ایجوکیشن سنٹرز میں نہیں ڈالا ہوں گا، چھوٹے اسکول میں ڈالا ہوں گا، مگر سویا تو سکون کی نیند آتی ہے، اس کو بیگم کے ساتھ بیٹھا تو خوش رہتا انہیں، بچوں کی خوشیاں پوری نصیب ہوتی ہے اس کو، لیکن لوگاں انٹرسٹ پہ کروڑوں روپیہ لے لیے،
گھر میں بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، داماد بھی ہے، اماں بھی ہے، بابا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، چڑچڑا بن کر رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا، جا رہا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کر رہا، سمجھ میں آ کے پھانسی ڈال لیا، بیگم جا کے دروازہ کھولے، سیاں گئے پھانسی، سب ہے گھر میں، بڑھتا ہے، سکون نہیں ہے۔ انٹرسٹ کا پیسہ، فائنانس کا پیسہ سکون نہیں دلاتا مسلمانوں، موت دلاتا ہے، موت۔ وجہ فرمائے اعوذ باللہ من ذالک، وجہ فرمائے۔ ہم بجائچ فرماتے ہیں، صرف عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی غلط بولے ہی نہیں، ہم غلط بولے بلکہ وہابی نہیں بول سکتا۔ آپ تو اوردان ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمیں تو غیر بھی نہیں بولا کہ نقشبندی صاحب غلط بولے۔ عمل کرنے والوں کی چھوڑ دو میرے بھائی، یہ سب 4 دن کی سب بیکار ہے، بیکار ہے، سب بیکار ہے، ہا۔ اچھے سورماؤں کو دیکھ لیا ہم تو ایسے لوگوں کو دیکھے، ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب بینک چلاتے تھے، بینک، مسلمان صاحب بینک کی چلاتے تھے، سود اللہ کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ سنو، کس سے کہا ہے؟ سود لینے والوں سے، سود دینے والوں سے، سود دلانے والوں سے۔ انٹرسٹ پہ پیسے لینا، انٹرسٹ پہ پیسے دینا، انٹرسٹ پہ پیسے دلانا، لینے والا، دینے والا، دلانے والا، اللہ کا خطاب ہے۔ تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرنے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بحرب من اللہ ورسولہ، بحرب کہتے جنگ کو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، حکم ہے اللہ کا۔ کسی سے اللہ نے اتنا جلالی خطاب نہیں کہا، سود خوروں سے اللہ نے اتنا جلالی خطاب فرمایا، اور صرف اپنے آپ کو نہیں کہا میں رہوں گا، اس لیے نہیں کہا کہیں نہیں یہ سوچیں گا رحمت للعالمین کے دامن میں چھپ کے بچ جائیں گا، نہیں، سن لے، رحمان و رحیم خدا بھی تجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، رحمت للعالمین مصطفیٰ بھی تجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی قسم، انٹرسٹ کا کاروبار کرنے والے اللہ کی قسم کبھی نجات نہیں پا سکتے۔ تو وہ بینک چلانے والے مسلمان صاحب تھے، کیا کریں معلوم؟ حالانکہ ان کا تو بینک بولے تو حیدرآباد جیسے شہر کے پورے کروڑوں پتیاں، ارب پتیاں، لکھ پتیاں پورے لا کے گھٹیاں جمع کر رہے ہیں، روزانہ کروڑوں روپے جمع ہو رہا، کروڑوں روپے بینک میں، مگر ہوا کیا؟ دیکھو جس کا نے کروڑوں جمع ہو رہا، انہیں کتنا مست رہنا، انہیں تو جیٹ پلین خرید لگے، انہیں پورے حیدرآباد پہ روزانہ رونا مارتے رہنا، میں بینک والا ہوں، میں بینک والا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، ایسا ہونا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ گھر سے نکلا، بینک کو آتے آتے گن نکالا، کار میں بیٹھ کے گولی مار لے کے مر گیا۔ کیوں؟ فائنانس راحت نہیں دیتا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ربا، سود کھانے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں، ضرورت ہے یار، ضرورت ہے یار، ضرورت ہے یار۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، آؤ اپنے نبی کے، اپنے دین کے، اپنے رب کی باتوں کو سمجھو، اس کو فالو کرو، اس کے قریب آؤ، چھوڑو یہ سب بیکار ہے، 4 دن کی زندگی سب بیکار ہے میرے بھائی، چھنجھٹا جھمیل، یوں گاڑیاں لے کے ہمارے بچے رائڈنگ کر او بھگاتے بھگاتے اس کو اتنا نشہ چڑھ رہا، اب تک کٹا مار رہے تھے بچے ہمارے، اب کیا کر رہا؟ پٹھا سامنے کا ٹائر اٹھا دے رہا، پیچھے کا ٹائر پہ چل رہا، ارے بولا کہاں پہ جا رہا رے پاگل، کیا کر رہا دیوانے، ٹھہر رہے، سنبھل رہے، ہولے بولے بولے تو گٹ بول کے گرا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ختم ہوئی زندگی، سیکنڈوں میں مر رہے ہیں، سیکنڈوں میں، کتے بلیوں سے بدتر ہو گئے، کتے بلیوں سے بدتر، کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو گئے، مر رہے ہیں۔
رسول اللہ کے باتوں کو، دین کو، اسلام کو چھوڑ دو گے نا، ہماری اوقات کتے بلیوں سے بدتر ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، فرشتوں سے افضل، جنات سے افضل، کائنات کی ہر مخلوق سے افضل ہے۔ لیکن جب ہم اللہ رسول کی تعلیمات اور احکامات کو چھوڑ دیں، کتے بلیوں کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہے، مر رہے ہیں۔ کئی کو پیدا میرے بھائی، انہیں چینا دال لے کے پھر رہا، انہیں یوں بالا پورے کاٹ لے کے پھر رہا، انہیں پھٹے پہ کپڑے پینٹا پہن لے کے پھر رہا، کئی کو پھر رہا رے بابا۔ اب تے کو پھٹے پہننا تھا تو آج کئی پوری دنیا کے اندر ہولے، پھر آیا تو پھر وہ پہن آج کے کو ابھی بھی پیمپر ڈال لے کے پھر بجا فرم سبحان اللہ، بجا فرمائے چچا خالی لگے بجا فرمائے بجا جو ہو رہا وہ تو حضرت آپ بتا رہے ہیں۔ نہیں کئی کو کیا شوق ہے پھٹے کپڑے ہمارے پہ پہننے؟ روشنی ڈالے حضرت۔ کیا شوق ہے رے بھائی؟ تیرے رب نے تجھے عزت دی ہے، عزت دار لباس پہنایا ہے، تیرے رب نے تیرے شان بڑھائی ہے، تو مومن ہے، مسلمان ہے۔ ارے مسلمان اپنی عظمت کو سمجھ، اللہ رب العزت نے تیری شان، تیری عزت، تیرا مقام، تیرا مرتبہ اتنا بلند و بالا کر دیا۔ رب قرآن پاک میں فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم پچھلی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے تمہیں کامل و اکمل عزت و شرف والا تاج پہنا دیا، کامل و اکمل بنا کر عزت و شرف والا تاج پہنا دیا۔ اور تم ہو نہیں 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 میرے کو ذلیل ہونا پسند ہے، میرے کو ذلیل ہوں، میں شراب پی کے ذلیل ہونا چاہ رہا ہوں، میں زنا کر کے ذلیل ہوں، میں سود کا کھا کے ذلیل ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو مسلمانوں؟ آؤ یار پیارے مصطفیٰ کے غلاموں، آؤ اپنے نبی کی طرف۔ یہ سب تم لوگ کر کے دیکھ لیا نا، رائڈنگ کا مزہ بھی کر لیے، وہ فلموں کا مزہ بھی کر لیے، شوٹنگوں کا مزہ کر لیے، آوارگی کا مزہ کر لیے، راتوں میں ناچنے گانے کا مزہ کر لیے، دوستوں کی شادیوں میں بینڈ باجے کا مزہ کر لیے، خاندانوں میں ڈیٹ پہ لے کے جانے کے مزے بھی کر لیے، سب کر لیے نا۔ اب آؤ ذرا عشق مصطفیٰ کا مزہ کر کے دیکھو، اب آؤ ذرا عشق اہل بیت کا مزہ کر کے دیکھو، اب آؤ ذرا محبت خدا کا نشہ کر کے دیکھو۔ ارے یہ وہ نشہ ہے جب جس کو نصیب ہو جاتا ہے تو خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اگر یہ نشہ حضرت عمر کو آ گیا تو اللہ نے انہیں خلیفۃ المومنین بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو اتنے سارے اچھوں کا امام بنا دیا، اللہ نے انہیں شیخین کریمین میں رکھ کر سرداران صحابہ میں شامل کر دیا۔ ارے سنو، ارے جب یہ نشہ حضرت فضیل بن عیاض کو مل گیا تو حضرت فضیل بن عیاض جو پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، جب محبت خدا کا نشہ ملا ایسی توبہ کرے ادھر ولیوں کے امام بنتے ہوئے نظر آ رہے۔ ارے حبیب نجار پہلے جو ہے بتوں کو بناتے تھے، بت پرستی میں اتنے مصروف تھے کہ خود ہاتھوں سے بت بنا کے بیچتے تھے، مگر ایک دن محبت خدا کا نشہ ان کو ایسا چڑھا کہ انہوں نے بتوں کو چھوڑا، خدا کو پکڑا، تو آج وہ ولیوں میں بڑے درجے کے ولی کہلانے لگ گئے۔ میرے دوستو آؤ محبت خدا کا نشہ کر کے دیکھو، مولا کو منا کے دیکھو، اس کو راضی کر کے دیکھو، اس سے محبت کر کے دیکھو، یہ سارے نشے تو کر کے دیکھے، اب ایک نشہ عشق مصطفیٰ محبت الہی کا کر کے دیکھو، خدا کی قسم زندگیاں تمہیں سکون دیتی ہوئی نظر آئے گی، تمہیں آنکھوں کا چین نصیب ہوگا، دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا، راتوں کی راحت نصیب ہوگی، زندگیاں خوشنما خوشگوار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری نسلیں فرما بردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمہارے ارد گرد میں تمہیں عزتیں دینے والے لوگ نظر آئیں گے، تمہارے رب تم سے راضی ہوگا، تم دنیا سے جاؤ گے تو شرابی بن کر، جواری بن کر، زانی بن کر، ریپس بن کر، چور بن کر، ڈاکو بن کر نہیں جاؤ گے، غلام مصطفیٰ عاشق رسول بن کر جاؤ۔
وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان احباب تیرا و سلام شمع عزم سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ حبیبی یا رسول جگنی کے وقت آنا چہرے انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا کلمہ طیب آنا یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم
پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے حبیب کے صدقے فیض سے اللہ ہم سب غلاموں کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب کے ذکر میں، تیرے محبوب کے دین مبین کی حقانیت کو سننے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے میرے مولا۔ تو ہم غلاموں کو جب دین مبین دیا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو با عمل متقی پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ تو نے ہمارے عقیدوں کو مضبوطی عطا کی ہے، ہمارے عمل کو بھی مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہم مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم دائم ہوئے۔ اے اللہ ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ حج پر بھی قیام و دوام عطا فرما۔ اے اللہ ہر زوال و ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ ہر عذاب و تکلیف سے بچا لے، ہر مصیبت و پریشانی سے بچا لے، رنج و عالم آفات و بلیات سے بچا لے۔ اے اللہ گناہگاروں سے راضی ہو جا، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ پیارے حبیب کے سچے عاشق دیوان و غلاموں میں ہم کو شامل فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کے سچے دیوان عاشق غلاموں میں شامل فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کے گیت گانے والا بنا، ان کی عظمتوں کا چرچا کرنے والا بنا، بے ادبوں گستاخوں سے ہماری اور تا قیامت آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تا قیامت ہم کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما، بد عقیدوں بے دینوں بد مذہبوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرما، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ ہم کو بڑی 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 عمریں عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، اچانک موت سے حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم کو خبروں کے عذاب سے بچا، محشر دوزخ کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس دعا کو پیارے نبی، آل نبی، اولاد علی، تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کاملین بالخصوص سرکار غوث اعظم سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمدللہ۔